السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے رب ہمارے، لا نہیں تزغ، نہ پھیر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اس جب ہدیتنا تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب اور عطا کر، لنا ہمیں، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمت رحمت، انکا بے شک تو، انتا تو، وہابو سب سے بڑا دینے والا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اس جب ہدیتنا جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ اب یہ وہ دعا ہے جو راسخ فی العلم لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں، یہ کون سی دعا ہے، یہ کون سے لوگ کرتے ہیں؟ جو راسخ فی العلم لوگ ہوتے ہیں۔ اب راسخ فی العلم سے کون لوگ مراد ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، جو رب کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، جو رب کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو، جبکہ تو نے ہدایت پر جما دیا ہے، انہیں ان لوگوں کے دلوں کی طرح نہ کرنا جو کہ متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، متشابہ کے پیچھے پڑ گئے، متشابہ کے پیچھے پڑ کر خراب ہو جاتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنی صراط مستقیم پر قائم رکھ اور اپنے مضبوط دین پر ہمیشہ رکھ، ہم پر اپنی رحمت نازل کر۔ اے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیر جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا دل ہے، اگر دل درست ہوگا تو پھر ہدایت بھی ملے گی، تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ تو فرمایا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے، آپ بکثرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا دل الٹ پلٹ بھی ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ فرمایا، دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اگر اللہ چاہے تو قائم رکھے، اگر چاہے تو پھیر دے۔ تو اسی طرح ایمان کی جو درستگی ہے، ایمان کی درستگی کا اظہار بھی دل کی درستگی پر ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو جائے۔ اس کا دل درست ہو، اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے۔ تو انسان کی مین چیز یہ دل ہے۔ اگر دل درست ہوتا ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اگر دل ہی خراب ہوتا ہے تو پھر سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اور دل کی صفائی کے لیے استغفار ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور اس وجہ سے میں ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں تو ہمیں تو ان سے زیادہ کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا، ربنا، اے رب ہمارے، انکا بے شک تو، جامع جمع کرنے والا ہے، الناس لوگوں کو، لیوم ایسے دن، لا نہیں رہی، کوئی شک فیہ اس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یخلف نہیں خلاف کرتا، میعاد وعدے کے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب یہ راسخ فی العلم جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کے ساتھ ساتھ انہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا بھی یقین ہر وقت رہتا ہے، ہر وقت ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ ان کی اصل کوشش اور دعا دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے ہوتی ہے۔ انہیں یقین ہے کہ آخرت کا دن آنا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا حساب ہونا ہے، اور اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔
آگے فرمایا انا بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لن ہرگز نہیں تغنیہ کام آئے گا انہم ان کے اموالہم ان کے مال ولا اور نہ اولادہم ان کی اولاد من اللہ اللہ تعالیٰ سے شیئن کچھ بھی واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم وہ وقود ایندھن ہے النار آگ کا، یہی لوگ آگ کا ایندھن ہے۔ اب جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز نہ تو ان کے مال ان کے کام آئیں گے نہ ہی ان کی اولاد ان کے کام آئے گی، من اللہ اللہ تعالیٰ سے شیئن کچھ بھی، اللہ کے سامنے نہ اولاد ان کی کام آئے گی۔ کون سے لوگ ہیں؟ جن کا جو مر گئے کفر کی حالت میں ہی، ٹھیک ہے نا، کفر کی حالت میں مرے۔ اب یہ کافروں کا جو مال ہے اولاد ہے اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ان کے مال ان کی اولادیں انہیں کچھ بھی نفع نہیں دے گی، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی اور نہ ہی اللہ کے عذاب سے انہیں بچا سکے گی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، تو ان کے مال اور اولاد پر تعجب نہ کر، اللہ کا ارادہ اس کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی عذاب کرنے کا ہے، ان کی جانیں کفر ہی میں نکل جائیں گی۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا تجھے فریب میں نہ ڈالے، یہ تو یوں ہی تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کی جگہ جہنم میں ہی ہے جو کہ بدترین بچھونا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والے، اس کے رسولوں کا انکار کرنے والے، اس کی کتاب کے مخالفت کرنے والے، اس کی وحی کے نافرمان، یہ اپنی اولاد اور اپنے مال سے کوئی بھی بھلائی کی توقع نہ رکھے کہ قیامت والے دن یہ ان کو کوئی فائدہ دے سکے گی، کچھ بھی ان کے کوئی بھی کام نہیں آئے گا، یہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، بلکہ فرمایا وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں ہم وقود النار جو کہ آگ کا ایندھن ہے، جو کہ آگ میں جائیں گے۔ آگے فرمایا کدا ابھی آل فرعون، جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا، والذین اور ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتیں، فاخذہم اللہ پس پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بذنوبہم ان کے گناہوں پر، واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ کدا بھی آل فرعون، جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا، فرعون والوں کا، یعنی جو کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا حال بھی آل فرعون کی طرح ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، والذین اور وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کیا مطلب ہے؟ یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے تھے جو پیغمبر آئے تھے تو ان کی قوم نے بھی ان کی بات نہیں مانی تھی، انہوں نے بھی جھٹلایا بھی آیاتی نا ہماری آیتوں کو۔ تو اس آیت کا مطلب اب یہ ہے کہ کفار کو مال اور اولاد کچھ بھی اللہ کے ہاں کام نہ آئے گا، جیسا کہ فرعونیوں اور ان سے پہلے کفار کو کچھ کام نہیں آئی، ٹھیک ہے نا، تو کسی نے بھی نہیں بچایا، نہ ہی فرعون کو اس کی مال و دولت نے بچایا، ٹھیک ہے نا، جو اس سے پہلے کافر تھے نہ ہی ان کو بچایا، نہ ہی اولاد کام آئی اور نہ ہی مال و دولت۔ تو فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، بس پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ قوم نوح پر جو عذاب آیا وہ طوفان پانی کا عذاب آیا، پانی کا طوفان آیا، قوم ہود پر ہوا کا عذاب آیا، قوم سمود چیخ کا عذاب آیا، قوم لوط ان کی بستیوں کو الٹا دیا گیا۔ تو فرمایا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بڑا دردناک ہے، کوئی کسی طاقت سے اسے بچ نہیں سکتا نہ اسے ہٹا سکتا ہے۔ آگے فرمایا واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا۔ کل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہوں گے، وتحشرون تم جمع کیے جاؤ گے، تم ہانکے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس اور برا میعاد ٹھکانہ۔ کل للذین کفروا، کل کہہ دیجیے للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا کہ ان قریب تم مغلوب ہوں گے، تم جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، وہ بدترین برا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی پس تو مغلوب کیے جاؤ گے، ہارو گے یعنی تم، اور ماتحت بنو گے، اور قیامت والے دن بھی تم سب کو جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا، ہانک کر جہنم کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا جو کہ بدترین بچھونا ہے۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ جنگ بدر سے پہلے قریش کے بارے میں نازل ہوئی تھی، تو جنگ بدر کے دن ان کے بہت سے سردار مارے گئے، ٹھیک ہے نا، یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت بنو قینقاع کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جب قریش کے لوگ جنگ بدر میں ہلاک ہو گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو اسلام لانے کی دعوت دی تھی۔ یہ بنو قینقاع جو تھے یہ ہتھیار بنانے میں بڑے ماہر تھے اور جنگجو تھے، انہیں اپنے اسلحے اور قوت پر بڑا ناز تھا، تو انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ وہ تو قریش کے لوگ تھے،
ٹھیک ہے نا، جو کہ جنگ بدر میں یعنی مارے گئے، ان میں اتنی طاقت قوت نہیں تھی، وہ قریش کے لوگ تھے. جب ہم سے آپ کا واسطہ پڑے گا نا تو پھر پتہ چلے گا. اور پھر کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ہی ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا. تو یہ پیشن گوئی بھی ان کی پوری ہو گئی. وبئس اور برا مہاد ٹھکانہ. آگے فرمایا قد تحقیق کانا ہے لکم تمہارے آیتن ایک نشانی فی فیاتینی دو گروہ میں طاقتا جو کہ باہم مقابل ہوئے، آمنے سامنے ہوئے لڑنے کے لیے. فیاتن ایک گروہ تقاتلو لڑتا تھا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، و اخرى دوسرا کافرتن کافر تھا، یرونہم وہ دیکھتے تھے ان کو مثلہم اپنے سے دگنا، رای العین کھلی آنکھوں سے. واللہ اللہ تعالیٰ یؤید تائید کرتا بنصری اپنی مدد سے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے. ان بے شک فی ذالک اس میں لعبرۃ البتہ عبرت ہے لیولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے. قد کان لکم آیتن البتہ ایک اس میں نشانی ہے، فی فیاتین التقطا دو گروہ میں، ان دو گروہ میں ایک نشانی ہے. یہ مخاطب جو ہیں یہ مدینہ کے یہود لوگ ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جنگ بدر میں جو کچھ ہوا تمہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب اس آیت میں جنگ بدر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آیا. اچھا، یہ جنگ جو تھی یہ کئی لحاظ سے ایک اہم جنگ تھی. ایک تو یہ اس لیے کہ یہ ایک پہلی جنگ تھی، دوسرا یہ کہ یہ جنگی منصوبہ بندی کے خلاف ہوئی تھی، کوئی تیاری نہیں تھی. مسلمان ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے جو شام سے سامان تجارت لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن ابو سفیان کو اطلاع مل گئی تھی تو وہ اپنا قافلہ بچا کر لے گیا. لیکن کفار مکہ اپنی طاقت اور کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پہ وہ چڑھ پڑے، اور پھر مقام بدر میں یہ پہلا مارکہ ہوا. تیسرا یہ کہ اس میں مسلمانوں کو اللہ کی خصوصی مدد حاصل ہوئی. چوتھا پھر یہ کہ اس میں کافروں کو عبرت نہ شکست ہوئی، جس سے آئندہ کافروں کے حوصلے پست ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اب اوپر والی جو آیت تھی یعنی جو پیشن گوئی کی گئی تھی کافروں کے مغلوب ہونے اور جہنم میں جانے کا جو ذکر ہوا تھا، اب اس کے سچ ہونے کے لیے جنگ بدر میں ایک بہت بڑی دلیل تھی. تو ان سے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو. ٹھیک ہے نا. اس میں ایک نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نیک لوگوں کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی کا ساتھ دیا، اور پھر کس طرح ان کو شکست ہوئی. فیتن تقاتلو ایک تو گروہ تھا جو کہ اللہ کے راستے میں لڑا تھا، دوسرا کافر تھا. ٹھیک ہے نا. اب مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی اور کافروں کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی. یرونہم وہ دیکھتے تھے ان کو مثلہم رأی العین اپنے سے دگنا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اب کیا مطلب ہے؟ اس کے دو معنی ہیں کہ مسلمان کفار کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ ان سے 3 گنا زیادہ تھے. ٹھیک ہے نا. یعنی اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی یہ 313 تھے تو اپنے سے دگنا یعنی 600 کے قریب یعنی 626 یعنی اس طرح دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اور کیوں کس وجہ سے؟ تاکہ مسلمان ثابت قدم رہے، اور چنانچہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. اور دوسرا یہ کہ کفار مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، حالانکہ ان کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور مسلمان 313 تھے، مگر مسلمان دگنا انہیں اس لیے نظر آ رہے تھے کہ اللہ نے ان کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی. ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نصرت کے ساتھ جسے چاہے قوت بخشتا ہے. مسلمانوں نے جب اپنے سے ڈبل دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا خیر ہے، 1-2 کا مقابلہ ہے، یہ تو اتنے سے ہیں، ہم ان سے نبٹ لیں گے. اور کافروں سے اور جب کافروں نے دیکھا، کافروں نے مسلمانوں کو یعنی اپنے سے ڈبل دیکھا، وہ 1000 تھے تو وہ 2000 دیکھ رہے تھے، تو یہ ان کے لیے خوف کا ایک سبب بن گیا تھا. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. ٹھیک ہے نا. جو کہ جنگ بدر میں ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ بدر کی رات ہی ہم نے دیکھا کہ ہمارے درمیان ہر شخص سو جاتا تھا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درخت کے پیچھے یعنی نماز پڑھتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، دعائیں کرتے جا رہے تھے. تو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ دعا کرنے سے آتی ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، لیکن ہم دعا کی طرف نہیں جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا تو مانگے. پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ٹینشنیں لے رہے ہوتے ہیں، لیکن دعا نہیں مانگتے. ہمیں دعا مانگنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ میری مدد نہیں کریں گے تو اور کس کی کریں گے؟ لیکن نہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، ساری رات رو رو کر دعائیں کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپنے فرشتوں کے ساتھ 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی، اور دعائیں کرتے جا رہے تھے. کیا دعا مانگی؟ دعا مانگی کہ اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما، اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق عطا کر.
اے اللہ اس اہل جماعت کی اگر یہ جماعت یعنی ہلاک ہو گئی، اتنی سی جو جماعت ہے اگر یہ ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ آپ کی قبلے کی طرف منہ کر کے مسلسل دعائیں مانگ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر شان مبارک سے نیچے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، آپ کی چادر اٹھا کر یعنی آپ کے کندھے پر رکھی اور پھر پیچھے سے آپ کے ساتھ لپٹ گئے، اور پھر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی اپنے رب سے دعا کافی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ان قریب انشاءاللہ اپنے وعدے کو اللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح مدد کی اور دعا کے ذریعے یعنی مدد کی۔ تو آگے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ ان بے شک فی ذالک اس میں لعبرۃ البتہ عبرت ہے لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے، اس میں دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، یعنی اس میں عبرت اور نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو آنکھوں والا ہو، جس کا دماغ صحیح سالم ہو، وہ اللہ کے احکام کی بجاوری میں لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی اس سے عبرت حاصل کر کے اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماننے والوں کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، تو وہ اللہ کے احکام کی پابندی میں لگ جائے گا، اس کی پیروی میں لگ جائے گا کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کی اس جہان میں بھی مدد کرتا ہے اور پھر قیامت کے دن بھی ان کا اللہ تعالیٰ بچاؤ کرے گا۔